السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، میرے جو دوسرے چینل پہ ایپیسوڈ آ رہی تھی وہ میں بھی شاید کل پرسوں یا 3 دن تک نہ آئے کیونکہ میرا فون خراب ہو چکا ہے۔ میں کوشش تو کروں گی، میں نے ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہے، اگر وہ ویڈیو میرے سے بن گئی تو میں اپلوڈ کر دوں گی، اگر ویڈیو نہیں بن پائی تو میں بھی اس چینل پہ ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ تو آج میں نے روح عشق یارم کی بھی ایپیسوڈ پوری کر لی تھی، جنون یارم کی بھی ایپیسوڈ مکمل کر لی تھی۔ آج میرا پکا ارادہ تھا دینے کا، لیکن شاید اس کی بھی میں ایڈیٹنگ نہ کر سکوں، تو مسئلے ہی مسئلے، اور ان سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ کچھ دن شانتی سے بیٹھے رہو۔ تو ایپیسوڈ اچھی خاصی لانگ تھی، تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ لمبی ایپیسوڈ تھی۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یار جنون یارم کی ریکارڈنگ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یار وہ بہت لانگ اس کی ایپیسوڈ ہوگی، اور اتنی لانگ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بلڈ کی پرابلم ہے، اور اس کی وجہ سے جب میں زیادہ بات کرتی ہوں تب میری سانس پھول جاتی ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے زیادہ تیز بولنے سے، لیکن میری بولتی پھر بھی بند نہیں ہوتی ہے۔ میں بڑی مشکل سے کوئی 25-30 سٹاپس لے کر یہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ کمپلیٹ کرتی ہوں، تو میں بھی آپ لوگ میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں۔ تو باقی آج کی ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ والا کام ختم کر کے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں دوسرے چینل پہ ویڈیو پوسٹ کر سکوں، تو اس کے لیے میں نے اچھی خاصی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کوشش سیٹ کرنے کے لیے پہلے یہ والا کام ختم کرنا ضروری ہے، تو پہلے آپ لوگوں کو یہ والی ایپیسوڈ پرووائڈ کر دیتی ہوں، اس کے بعد اس چینل کی طرف جاؤں گی۔ میرا جو فون تھا جس پہ میں کرتی تھی کام، ہوا کچھ یہ ہے کہ فون تو میرا آن ہے، جو میرا وہ والا فون ہے وہ آن ہے، لیکن اس کی سکرین جو ہے نا وہ سڑ گئی ہے، یعنی کہ میں نے نا یو پی ایس پہ چارج لگا دیا تھا فون، اور پتہ ہے آپ کو کبھی بجلی ڈم ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی ڈم ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے نا جو کہ وہ بیٹری ہے وہ ہو گئی ہے پریگننٹ، اور جو کہ اس کا اتنی موٹی ہو گئی ہے بیٹری، تو اس کے بعد میرا فون بھی اچھا خاصا موٹا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری آپ کہتی یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد نا جو سیکنڈ ہمارا ہے اس کی سکرین ہے وہ ایسے پہلے تو ایک سائڈ سے اٹھ گئی ہے، تو وہاں پہ نا ہاف پر بلیک ہو گئی ہے اور ہاف وہ وائٹ ہے، تو میرا فیوریٹ فون کی حالت خراب ہو گئی ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے میں اوبیسلی 4-5 دن تو لگ جائیں گے، یا تو نیا فون لینا پڑے گا۔ بیسکلی میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں نیا فون لوں، کیونکہ ابھی میرے اس فون کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، تو آپ لوگ دعا کیجیے گا میرا فون کل ہاسپٹل میں داخل ہو جائے گا تو وہ صحیح سلامت واپس دنیا میں آ جائے، کیونکہ مجھے یہ والا فون بہت پسند ہے۔ یار ایک فون کی عادت لگتی ہے، پھر وہ فون خراب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا لینا پڑتا ہے، تو میں ایسا نہیں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا فون بالکل ٹھیک ہو کر واپس میرے پاس آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے دعا کر لینی ہے میرے لیے کہ فون ٹھیک ہو جائے، ورنہ نئے والے فون کی فی الحال اب میری اوقات بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میرا یہی فون ٹھیک ہو جائے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریکارڈنگ، جو کہ ہے یار ستم گر، قسط نمبر 27، تحریر عریج شاہ۔ دراصل بات کچھ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا رائک آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اسی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس نے تو ہمیں بہت دنوں سے تنگ کر رکھا تھا کہ کب رشتہ لے کر چلنا ہے، کب چلنا ہے، تو ہمیں آنا ہی پڑا۔ ہمارے لیے ہمارے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ سے بس وعدہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نا امید نہیں کریں گے۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ بے شک آپ کی بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے بیٹے سے زیادہ اسے اور کوئی محبت نہیں کر پائے گا۔
المیر صاحب نے اپنے لہجے کو بہت خوشگوار بنایا تھا، جبکہ امامہ بیگم کو کچھ بھی پسند نہ آنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ منظور تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ خان صاحب انہیں سن کر صرف ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ اچھا بیٹا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے کہا آپ الوینا کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی اسی ہسپتال میں ہیں جہاں پر الوینا ہے؟ چچا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے وہ ہڑبڑا سا گیا تھا۔ اس کے ذہن سے یہ بات تو نکل ہی چکی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائے ہوئے ہے کہ وہ کسی آفس میں کام کرتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو تو اس نے صرف ہسپتال کے بارے میں ہی بتا رکھا تھا۔ نہیں انکل، دراصل میں اس کے آفس کا مالک ہوں، جہاں پر اس کی سہیلی آمنہ کام کرتی ہے۔ وہ اپنی سہیلی سے ملنے آتی جاتی رہتی ہے، تو وہیں پر میں نے دیکھا ہے اسے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیسے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ الوینا کے لیے کسی طرح کی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف آپ نے ہی اس کو دیکھ کر پسند کیا ہے، یا میری بیٹی کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس چیز میں؟ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے خان صاحب کا لہجہ کافی تیز تھا۔ شاید انہیں اپنی بات پسند نہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ یہ تو آپ مجھے اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے نا؟ میں نے تو بس اسے دیکھا، وہ مجھے پسند آ گئی اور میں شرافت سے اس کے گھر رشتہ لے کر آ گیا ہوں۔ اب میں اسے کیسا لگتا ہوں یہ تو آپ نے ہی جاننا ہے نا؟ آپ اپنی بیٹی کی رضامندی پوچھ کر مجھے بتا دیجیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جواب دیا تو خان صاحب، آپ اپنی بیٹی کی رضامندی پوچھ کر مجھے بتا دیجیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو خان صاحب کو ذرا سکون ملا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اس سارے سلسلے میں ان کی بیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کبھی انہیں رسوا نہیں کرے گی۔ بیگم، جائیں الوینا کو بلا لائیں۔ انہوں نے پاس بیٹھی بیگم کو اشارہ کیا تو وہ جو چہرے پر کافی دیر سے پریشانی لیے بیٹھی تھی، ہاں میں سر ہلا کر ان کے قریب سے اٹھی تھی۔ الوینا، میری بچی، میری جان، اٹھ جا، جلدی سے تیار ہو جا، ہلکی سی تیاری کر لے، باہر تیرے رشتے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ امی نے بہت مشکل سے اسے سمجھاتے ہوئے جگایا تھا، جبکہ وہ تو اس وقت اتنی نکاہت محسوس کر رہی تھی کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی تھی۔ اسے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ گھڑی کی طرف نظر دہرائی تو 12 بجے سے اوپر وقت جا رہا تھا، جبکہ رشتے والی بات پر اس کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ امی، آپ انکار کر دیں، میں نے نہیں کرنی شادی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ رائے کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر اس نے اس کے باپ کو وہ ویڈیو دکھا دی تو اس کا باپ اسے کھڑے کھڑے قتل کر دے گا۔ نہ، میرا بچہ ایسا نہیں کہتے، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی بہت پیارا ہے۔ وہ اپنی آمنہ نہیں ہے؟
اس کے دفتر کا باس ہے، اپنے ماں باپ کو لے کر آیا ہوا ہے یہاں۔ مجھے تو بہت پسند آیا ہے، تو جلدی سے باہر آ جا۔ کہتا ہے کہ تجھے آمنہ کے آفس میں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے لے آیا۔ کتنا اچھا لڑکا ہے نا؟ تجھے تنگ کرنے کے بجائے سیدھا رشتہ لے کر گھر آ گیا ہے۔ آج کل ایسے شریف لڑکے ملتے ہی کہاں ہیں؟ تم میری بچی جلدی سے باہر آ جا۔ ایسا کرو کہ وہ سرخ رنگ کا جو سوٹ ہے نا، جو وہ تو نے اپنی ڈاکٹر کی شادی میں پہننے کے لیے لیا تھا، وہی پہن لے۔ اس رنگ میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تیرے ابا سے کہہ کر نیا دلوا دوں گی تجھے۔ وہ کہتی ہوئی جلدی سے الماری کے پاس آتی اس کا نیا سوٹ نکال چکی تھی، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان سب چیزوں سے بچے۔ امی، اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے نا، تو مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے نا، مجھے نہیں جانا ان کے سامنے، اور نہ ہی مجھے یہ شادی کرنی ہے۔ بابا جانی جب میری مرضی پوچھیں گے نا، تو آپ صاف انکار کر دیجئے گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھی۔ اس نے انکار کر تو دیا تھا، لیکن وہ ویڈیو اس کے بابا کی چپ کر، ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، یوں ہی بے وجہ کیوں ٹھکرا دیں؟ تیرے ابا تجھ سے پوچھیں گے تو ان کو بتا دینا، تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا۔ فی الحال باہر چل کر دیکھ تو لے، تیرے ابا نے خود کہا ہے کہ الوینا کو باہر لے کر آؤ۔ میرے وقت میں جب میری شادی ہوئی تھی، مجھے تو شادی کی رات تیرے ابا کو دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ مجھے تو کسی نے تیرے ابا کی تصویر بھی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے بھی تو شادی کی ہے نا۔ یہ لڑکا باہر بیٹھا ہوا ہے، تو خود آ کر دیکھ لے۔ اور میری جان، کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، صرف دیکھنا ہی تو ہے۔ وہ تجھے دیکھ لے گا، تو اسے دیکھ لینا۔ چل اب دیر نہ کر، اٹھ جا۔ امی نے زبردستی اسے اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے دی گئی میڈیسن نے کچھ اثر دکھایا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سرخی اور تھکاوٹ تھی۔ شام کا کھانا بھی سب لوگوں نے مل کر کھایا تھا۔ اس نے سب کے لیے ان کی فرمائش کے مطابق کھانے بنائے تھے، جبکہ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ زارق کا دن سے رویہ تھوڑا بدلا تھا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے، زارق اسے پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی چہرہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ چائے کون پیے گا؟ اس نے پوچھا تو سب سے پہلا ہاتھ تبریز کا اٹھا تھا، جبکہ زارق اور ارزق کو بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، گرمی بہت ہے، تمہارے لیے چائے اچھی نہیں ہے، تمہیں دودھ دوں گی، وہی پینا۔ اس نے تبریز کو دیکھتے ہوئے کہا تو تبریز کا منہ بن گیا تھا۔ نہیں بھابھی، میں چائے پی لیتا ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگا، جب اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی سکو یا نہ پی سکو، لیکن اب سے تم نہیں پیو گے، کیونکہ میں تمہیں اب سے صرف دودھ دیا کروں گی اور تم دودھ ہی پیا کرو گے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پرزر جیسے بات ہی ختم کر چکی تھی، شجر نے اس کو منہ چڑھایا تھا، جس پر تبریز کا
موڈ آف ہو گیا۔ خبردار جو میرے بچے کا مذاق بنایا، یہ دودھ پی کر تم لوگوں سے زیادہ باڈی شوڈی بنا لے گا۔ میں اسے دودھ کے ساتھ کمپلین ملا کر دوں گی۔ اس کا تو قد بھی 6 فٹ سے زیادہ اونچا ہوگا۔ وہ اس کی حمایت کرتے ہوئے بولی تو تبریز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ وہ خود چائے بنانی چلی گئی۔ کتنی پیاری ہے نا بھابھی، سب کا خیال رکھتی ہیں، شجر زیر لب بڑبڑایا تھا، جبکہ زارق سر جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماشاء اللہ، آپ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اتنا بڑا کاروبار ہے آپ کا، کتنے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے ہمارے ہی گھر میں رشتہ لانے کے بارے میں کیسے سوچا؟ المیر صاحب انہیں اپنے بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے جب بابا جان نے ان سے سوال کیا۔ ہمارے بیٹے کی پسند ہے الوینا۔ ہمارے بیٹے نے جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، صرف اسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے ہمیں بہت دنوں سے تنگ کر رکھا تھا کہ ہم کب جا کر آپ کے گھر رشتہ مانگیں گے۔ ہم لوگ یہاں آئے ہی صرف اسی سلسلے میں ہیں۔ ہماری تو زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کریں۔ اب آپ کی طرف سے ہاں ہو جائے تو ہم جلد سے جلد یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ وہ بولے تو خان صاحب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اتنی جلدی نہیں ہے۔ فی الحال تو ہم نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھنی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ ان معاملوں میں کسی طرح کی جلد بازی دکھاتے ہیں۔ آپ بے شک یہاں اسی سلسلے میں آئے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ رشتہ چاہتے ہیں تو اتنے جلدی واپس مت جائیے گا۔ ہمیں ہماری بیٹی بہت عزیز ہے، ہم یوں بیٹھے بٹھائے فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کا لہجہ بہت نرم تھا، لیکن الفاظ کافی تلخ تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں دکھائیں گے۔ رائق نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے ان کی یہ بات بری نہیں لگی تھی۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، ہر طرح کی جانچ پڑتال کرنے کا پورا حق رکھتے تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آرام سکون سے فیصلہ کر لیجئے اور اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے۔ مجھے یقین ہے آپ کی بیٹی انکار نہیں کرے گی۔ خود کو بہت ٹاپ چیز نہیں سمجھتا ہوں میں، لیکن اتنا یقین ہے خود پر کہ جس کی خاطر میرا دل بے ترتیب ہوا ہے وہ مجھے ٹھکرائے گی نہیں۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب امی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی۔ اس نے بس ایک نظر چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کے لباس میں بنا کسی طرح کے میک اپ کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج دوپٹہ سر کے اوپر تھا، یقیناً اس کی ماں کی کرم نوازی تھی، لیکن وہ اس طرح سر پر دوپٹہ سجائے انتہائی خوبصورت لباس پہنے آسمان سے اتری کوئی حور ہی معلوم ہوئی تھی۔ امی نے اٹھ کر
آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو چاند ہے، اور انشاءاللہ یہ چاند میرے بیٹے کے آنگن میں اترے گا۔ انہوں نے بے حد پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر اسے زبردستی پہنائے تھے۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی۔ میرے بیٹے کی پسند بہت لاجواب ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔ ان کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ المیر صاحب نے اس کے قریب آنے پر اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کے سر پر بے حد نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ وہ ان لوگوں کو سلام کرتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نگاہیں سامنے بیٹھے وجود کو دیکھنے سے انکاری تھی، جو پوری طرح سے ہر چیز کو نظر انداز کیے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بیٹا جی، آپ میری بیٹی کو ڈرا رہے ہیں۔ اب کی دفعہ اس کے قریب سے سخت سی آواز ابھری تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ میری بچی، یہ لوگ آپ کے رشتے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہم آرام سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہاں باہر اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ ایک نظر ان لوگوں کو دیکھ سکیں، ان لوگوں سے مل سکیں۔ باقی جو آپ کو مناسب لگے گا ہم وہی فیصلہ کریں گے۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے خان صاحب نے بے حد محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رائق اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے نہ جانے کیا کرنے لگا تھا، جب اس کے پورے جسم میں سرد سی لہریں دوڑنے لگی۔ بابا جانی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے اچانک بولنے پر جہاں رائق کے لب مسکرائے تھے، وہیں باقی سب موجود سارے وجود حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نہیں بیٹا، اتنا جلد باز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آرام سے فیصلہ کریں گے۔ اب کی دفعہ چچا جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چچا جان، میں نے خود ہی ان سے کہا تھا کہ یہ میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیں۔ اب کی دفعہ اس نے جیسے ان سب کے سروں پر دھماکے کیے تھے۔ کیا مطلب؟ پاس بیٹھے بابا جانی کا لہجہ اچانک تلخ ہوا تھا۔ رائق نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو پھنسا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں آپ لوگوں کے گھر رشتہ لانے سے پہلے ان سے ان کی مرضی جان چکا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کریں گی یا نہیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے بابا جانی کریں گے، سو مجھے رشتہ لے کر یہاں آنا پڑا۔ رائق نے بات کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس طرح کی سچویشن کا سامنا زندگی میں پہلی دفعہ کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے وقوفی سے خود کو کسی بڑی مصیبت کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ امی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جب اچانک چچی جان نے چائے لا کر اس کے سامنے رکھی۔ میرے خیال میں وہ بیمار ہے، یہ کل کی ہی بات ہے، شاید وہ آپ لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتا سکی ہوگی۔ رائق نے ایک دفعہ پھر سے بیچ میں بولتے ہوئے اسے بچانا چاہا تھا۔ وہ اسے سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے
نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ معاملہ بہت سنگین تھا اور وہ اس کی بے وقوفی کی نظر اپنی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے آپ لوگ بھی کون سی باتوں میں لگ گئے ہیں؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور الوینا نے مجھے بتایا تھا اس بارے میں کہ کسی لڑکے نے اسے شادی کے بارے میں پوچھا ہے اور اس نے آگے سے کہہ دیا ہے کہ یہ سارے فیصلے اس کے بابا جانی کریں گے، وہ گھر رشتہ لے کر آ جائے۔ میرے ہی ذہن سے نکل گیا، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہ لوگ آج ہی رشتہ لے کر آ جائیں گے، ورنہ میں بھابھی کے کان سے یہ بات نکال دیتی۔ چچی جان نے بیچ میں بولتے ہوئے جیسے معاملہ ہی سنبھال لیا تھا۔ الوینا نے ایک نظر انہیں دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ بات اتنی بڑی نہ تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ رائق کو اس کی چاچی کافی سمجھدار عورت لگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود اپنی چاچی کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ چلے پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمارا بیٹا تو پہلے ہی آپ کی بیٹی کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے۔ مزید اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی جانچ پڑتال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم آپ لوگوں کو اس رشتے سے مطمئن کر سکتے تھے ہم کر چکے ہیں۔ اب کی دفعہ امیر درانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو بابا جانی بھی ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ ہاں اگر ان کی بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کیوں اعتراض اٹھاتے؟ میرے خیال میں اب سوچنے سمجھنے کے لیے وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الوینا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگر اسے اعتراض نہیں ہے تو اس کے بابا جانی بھی ہرگز اعتراض نہیں کریں گے۔ رائق نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ وہ حیرت سے اس کی جرأت دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے بابا جانی کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ بابا جانی نے ناپسندگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن رائق کو کون سا کوئی فرق پڑتا تھا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی پہلی محبت اس کے نام ہونے جا رہی تھی۔ باقی شادی کی ساری تفصیلات آپ لوگ ڈسکس کر لیجئے گا کہ کس طرح سے کرنی ہے۔ میں زیادہ وقت تک انتظار نہیں کر سکتا۔ بیٹا جی، ہماری بیٹی پڑھ رہی۔ مجھے پتہ ہے آپ کی بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ آئی پرومس، حق مہر میں اس کی خوشیوں کی ضمانت کے ساتھ یہ وعدہ بھی دوں گا کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ آپ کی بیٹی کی پڑھائی میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کو ہر خوشی دینے کی کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے آپ کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا انکل۔ اس نے اب کی دفعہ خان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے تحاشا محبت دیکھ کر وہ مسکرا دیے تھے، جبکہ پاس کھڑی الوینا اپنی انگوٹھی سے الجھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ میں اس نے اتنے زور سے پہنائی تھی کہ اب وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حالانکہ جس طریقے سے اس نے انگوٹھی پہنائی تھی اب اس کی انگلی میں درد شروع ہو چکا تھا۔
وہ مزید رکے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ سب نے اس کے اس طرح سے جانے کو شرم و حیا کے ساتھ ملا دیا تھا۔ ماشاء اللہ، لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گھر بار بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں۔ ہم رشتہ تو کر لیں گے، لیکن ہم انہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے رائک کے پہلے نکاح کے بارے میں۔ وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے جب امی نے کہا، ہاں بیگم، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ رائک کے پہلے نکاح کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں اعتبار میں لے کر سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ بابا نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، جبکہ گاڑی چلاتے ہوئے رائک نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں بابا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اتنا جلدی اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی نکاح میرا الوینا سے ہوگا، اس کے خاندان والوں سے نہیں۔ بعد میں الوینا کو اپنے اعتبار میں لے کر میں سب کچھ بتا دوں گا، اور ویسے بھی میرا رشتہ نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ قاسم بابا مجھے فورس نہیں کریں گے۔ بس ان کی پوتی کو ان کے گھر پر لانا ہے، اور بس میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں تو کوشش کروں گا کہ الوینا کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ میں اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسرے کے عمل دخل نہیں چاہتا۔ وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر بولا تھا، اس معاملے میں لاپرواہی مت کرو۔ تم نہیں جانتے بابا جان نے یہاں آنے پر کتنا شور شرابہ کیا ہے۔ انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا ہے۔ رائک، اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت پیدا ہو، ہمیں پہلے یہ معاملہ حل کر دینا چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فی الحال ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سب کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد اس نے کچن صاف ستھرا کیا تھا، اور پھر چائے بنا کر ان سب کو دی تھی۔ زارق اور ارزق آج بھی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، جبکہ باقی تینوں کو آرڈرز جاری کر دیے گئے تھے کہ بالکل بھی شور شرابہ نہ کیا جائے۔ نہ جانے وہ کون سا اتنا ضروری کام کرتے تھے جس میں وہ کسی طرح کا شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تبریز نے تو بتایا تھا اگر ایسے وقت میں وہ کوئی شور شرابہ کریں تو ان کی پھینٹی بھی لگ جاتی تھی، اور یہ بات سننے کے بعد اس کو بھی ایسی چپ لگی تھی کہ بعد میں آواز ہی نہ نکلی۔ ہاں، وہ پھینٹی لگنے والی بات پر گھبرا گئی تھی۔ اسے بالکل کسی کی مار نہیں کھانی تھی۔ وہ دونوں تو شکل سے ہی اتنے سخت گیر لگتے تھے، بات بات پر شجر اور تبریز کو ڈانٹ دیتے تھے۔ خاص کر تبریز تو سب کے نشانوں پر تھا، اس کو تو شجر بھی ڈانٹ دیتا تھا۔ پری زر کو تو اس معصوم پر بہت ترس آتا تھا، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی کی ڈانٹ کھا کر رونے جیسی شکل بنا لیتا تھا۔ خیر، وہ شرارتی بھی بہت تھا، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ بھابھی، آپ کرکرے کھائیں گی؟
وہ اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی زارق کے آنے کا انتظار کر رہی تھی مسکرا کر اسے اندر بلا گئی، جبکہ وہ اپنے اور اس کے لیے لائے کرکرے ساتھ لے بیٹھ کر کھانے لگا تھا۔ تبریز، آپ کے امی ابو کدھر ہیں؟ میرا مطلب ہے بہن بھائی، امی ابو سب لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ یہاں اس فلیٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ صبح سے ہی یہ سوال اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ پریزے نے اس کے بالوں میں ہلکے سے تیل لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بال کافی رف ہو رہے تھے۔ میرے امی ابو آرمی میں تھے، وہ شہید ہو گئے، تو میرے گھر والوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا، اسی لیے زارق لالا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ تب سے میں یہیں پر رہتا ہوں ان کے ساتھ۔ زارق لالا بتاتے ہیں کہ میرے امی ابو بہت بہادر تھے، ایسے ٹھشوں ٹھشوں کر کے سب دشمنوں کو مار دیتے تھے۔ میرے امی ابو کی فوٹو بھی ہے زارق لالا کے پاس، وہ میٹنگ ختم کریں گے نا پھر دکھاؤں گا آپ کو۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اسے بتانے لگا تھا، جبکہ اس نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، وہ اپنی زندگی سے خوش تھا۔ شاید زارق نے اسے غم کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہی ایک مضبوط سہارا دے دیا تھا۔ ایسے کیسے رشتہ کر دیا آپ لوگوں نے؟ پہلے آپ لوگوں کو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے شادی نہیں ہو سکتی۔ 1 مہینے کے اندر شادی کیسے کروائیں گے آپ؟ پہلے پچھلے معاملات حل کرنے پڑیں گے۔ خان صاحب اپنے کان سے فون لگائے اسے سن رہے تھے، جبکہ اس رشتے پر اعتراض صرف وہی تو اٹھا رہا تھا۔ دیکھو صالح صاحب، میں پرانے کسی معاملے کو نہیں مانتا۔ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آیا ہے، مجھے لڑکا پسند ہے اور میری بیٹی کو بھی پسند ہے، اور اگر میں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں تو مطلب یہی ہے کہ میں کسی اور کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں دوں گا۔ آپ نے پرانے کون سے معاملات کھول رکھے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان معاملوں کو میں مانتا ہوں۔ وہ سارے قصے آپ جانیں، میرا یا میری بیٹی سے ان سب چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے کیسے کوئی واسطہ نہیں ہے رمیز خان؟ الوینا کا نکاح ہوا ہے اپنے تایا زاد سے، بے شک وہ صرف 6 سال کی تھی، لیکن پھر بھی نکاح نکاح ہے۔ تم نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ شادی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح تم سوچ رہے ہو کہ معاملہ خاموشی سے نپٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو تم کیا کہتے ہو برلاس خان؟ میں کیا کروں؟ میں اپنی بیٹی کو کسی طرح کے امتحان میں نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ میں اسے کبھی نہیں بتانا چاہتا کہ 6 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہوا ہے۔ مجھے اس کا کوئی حل نکال کر دو۔ میری بیٹی اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا اس بارے میں، اور نہ ہی اسے ایسا کچھ یاد ہے۔ خان صاحب غصے سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہے تھے۔ ہم ان لوگوں پر کیس کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے زبردستی ہماری بچی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے۔ الوینا کو بھی اگر یہ رشتہ پسند ہے تو وہ بات کو بڑھانے نہیں دے گی۔ ہم کورٹ کے ذریعے خلا لے لیں گے، بلکہ الوینا کو بھی ان سارے معاملوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کاغذات بنواتا ہوں اور ان لوگوں پر کیس کر دیتا ہوں۔ ویسے تو
ان ساری چیزوں میں الوینا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اس کے پیپرز پر سائن ہونا لازمی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ بنا تو ہم الوینا کو اعتبار میں لیں گے اور اسے ساری سچائی بتا دیں گے۔ بچپن کے کسی رشتے کو وہ بھی نہیں مانے گی، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کتنی نفرت کرتی ہے، اپنے باپ دادا تایا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اور اگر اسے اپنے بڑوں کے رشتے سے اتنی نفرت ہے تو وہ اس انسان سے بھی محبت نہیں کرے گی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں یہ معاملے باہر ہی حل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا جب الوینا چائے لے کر چھت پر آ گئی۔ بابا جانی آپ کی چائے۔ وہ چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب انہوں نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ الٹا کر کے رکھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، وہ ہلکی سی مسکرائی تھی اپنے بابا جانی کی فکر پر۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ماموں جان سے؟ ذرا ان سے پوچھیں کہ زمش کو کیا صرف ہاسٹل میں رہنے کے لیے کراچی بھیجا ہے؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں اسے کراچی آئے ہوئے، صرف 3 دفعہ ملنے آئی ہے مجھ سے فون پر۔ پتہ چلتے ہی اس کے ماموں برلاس خان ہیں، وہ شکایت نامہ کھول چکی تھی، جبکہ بابا نے مسکراتے ہوئے فون اس کے حوالے کر دیا۔ تم جانو، تمہاری سہیلی جانے اور تمہارا ماموں جانے، مجھے چائے پینے دو۔ السلام علیکم برلاس ماموں، کیسے ہیں آپ؟ ذرا زمش کا نمبر مجھے سینڈ کیجیے، میں نے اس کی طبیعت صاف کرنی ہے۔ آپ کی لاڈلی اس مہینے ایک دفعہ بھی آ کر مجھ سے نہیں ملی، اب تو وہ مار ہی کھائے گی مجھ سے۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ اپنا شکایت نامہ کھول چکی تھی۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، تم جانو، تمہاری سہیلی جانے، میری تو خود اس سے بات نہیں ہوتی۔ ہاسٹل میں کوئی 25 دفعہ میں نے اسے فون کیا ہے، لیکن مجال ہے جو ایک دفعہ بھی میرا فون اٹھایا ہو۔ کبھی سہیلیوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، کبھی اپنی کلاس میں ہے، کبھی ٹیوشن میں ہے، بس یہی سب کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اب کی دفعہ انہوں نے بھی اداسی سے کہا تھا، ہاں اپنی بیٹی کے بغیر وہ بھی اداس تھے۔ آپ فکر نہ کریں ماموں جان، میں خود امی کے ساتھ اس کے ہاسٹل چلی جاؤں گی اور اس کی طبیعت ٹھیک سے صاف کروں گی۔ ارے ہم تو چلو رشتہ دار ہیں، آپ سے بھی بات نہیں کرتی، آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے اس کی؟ میں تو کہتی ہوں نہ جانے کیسے وہ آپ کے بغیر رہ لیتی ہے، مجھ سے تو میرے بابا جانی کے بغیر ایک پل نہیں رہا جاتا۔ وہ پاس بیٹھے بابا جانی کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کے ماتھے کو چوم چکے تھے۔ بس بیٹا، جانے اسے میرے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں، میں نے اسے کام کے سلسلے میں اگنور کر دیا تھا، اب وہ نظر انداز کرنا جان گئی ہے تو باپ کو تڑپا رہی ہے۔ وہ دکھ اور کرب سے بولے تھے، جبکہ الوینا کو ان کا انداز برا لگا تھا۔ آپ فکر نہ کریں ماموں جان، میں طبیعت صاف کر دوں گی اس کی۔ لیں آپ امی سے بات کریں۔ اپنی امی کو اوپر آتے دیکھ وہ فون ان کے حوالے کر گئی تھی۔ جب انہوں نے کوئی سیریس بات شروع کی تو الوینا کو بابا جان کا کپ دے کر امی نے نیچے بھیج دیا تھا، کیونکہ اب موضوع گفتگو بدل چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار آپ لوگ مجھے مایوس کر رہے ہو، کوئی بھی ٹارگٹ پورا نہیں کر رہے۔ دیکھ لو فیس بک والوں کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں۔
اب آپ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ ادھر بھی ایک دن چھوڑ کے ایپیسوڈ لکھو اپنا. اب اس ایپیسوڈ پر نا 1000 لائکس آنی چاہیے اور 150 کمنٹس. اگر نہیں آئے نا تو میں ایپیسوڈ پرسوں دوں گی. یا اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ جب آپ لوگوں نے لائک ہی نہیں کرنا. تو بات سیدھی صاف سی ہے, میں نے ایک دن چھوڑ کے ایپیسوڈ دینی ہے. تو خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے خود ہی نہیں پتہ میں ملوں گی بھی یا نہیں ہوگا تو میں ملوں گی. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.